مسیح یسوع میں ہمارے زندہ جلالی آسمانی باپ، تو جو تھا ہے اور آنے والے ہے، اور تو جس کی انتظار میں کلیسیا ہر وقت اپنے آپ کو تیار کرتی رہتی اور اپنی جاموں کو دھوتی رہتی ہے، خدا تیرے شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو زندہ ہے اور تو قادر مطلق خدا ہے۔ اے باپ، تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو نے اپنے بیٹے کے پاک اور پوتر خون کے وسیلے ہمیں نہ صرف اپنے خاندان میں شامل کیا بلکہ زمین پر خداوند تو نے ایک اتم درجہ ہمیں دیا کہ ہم تیرے بیٹے اور بیٹیاں کہلاتے ہیں، تیرے خاندان کے لوگ کہلاتے ہیں، اور شکردار خداوند کہ تو نے اسی خون کے وسیلے سے یہ دلیری اور یہ اجازت بخشی ہے کہ خداوند ہم جب چاہتے ہیں، جس حال میں بھی ہوتے ہیں اور جس وقت بھی چاہتے ہیں، ہم تیرے قدموں میں جھک سکتے ہیں۔ خدا تیرے شکر تیری تعریف کرتے ہیں اس بڑی عظمت کے لیے، اس بڑی حیثیت کے لیے، اور خداوند منت کرتے ہیں کہ تو ہمیں یہ توفیق دے کہ جس پاک اور پوتر خون سے خداوند تو نے ہمیں خریدا ہے، اس کا احساس کر کے اپنی زندگی میں وہ تبدیلیاں پیدا کریں تاکہ خداوند تیرے تقاضے اور تیری امیدیں ہماری زندگی سے پوری ہوں۔ خدا تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو اپنے وعدے کے مطابق اپنے بچوں کے درمیان ہے۔ تیری حضوری کو محسوس کرتے ہوئے خداوند ہم سب اپنے آپ کو تیرے جلالی قدموں میں جھکاتے ہیں اور تیرے قدموں کو پکڑ کر خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند تیری پاکیزگی اور تیری قدوسیت کے سامنے بے شک ہماری زندگیوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس کے باوجود ہے خداوند تو نے ہمیں زندگی اور زندگی کی ان گنت نعمتوں سے نوازا ہے۔ خدا تیرا شکر تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو نے آج تک اس بڑی مہلک اور جان لیوا وبا سے بچایا۔ آئندہ بھی خداوند تیری حضور منت کرتے ہیں کہ اس وقت جتنے بھی جہاں کہیں بھی اس وقت ہے خداوند ہم تیرے حضور جھکے ہوئے ہیں، ایک ایک کو خداوند یہ توفیق بخش کہ ہمیشہ ہم تیرے ڈر اور تیرے خوف میں رہ کر زندگی گزاریں تاکہ خداوند تیرے محفوظ اور نگہداشت کرنے والے خداوند ہاتھ ہمیشہ ہماری زندگیوں پر پھیلے رہیں۔ اپنے ان تمام عزیزوں کو، اپنے گھروں کو، اپنے بال بچوں کو جس دیس میں ہیں، پردیس میں ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، خداوند منت کرتے ہیں کہ اپنی شفقت، رحمت اور اپنے بڑے فضل کا ہاتھ بڑھا اور ان سب کو خداوند اپنی نزدیکی اور اپنی قربت میں آنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے بچوں کے سارے کاروبار، محنت و مشقت، مال جان، کھیتی باڑی کو اپنے ہاتھ میں لے، اور شکردار خداوند کہ تو نے ہمیں اولاد بخشی ہے۔ یہ بچے جو آج عمر میں بے شک چھوٹے ہیں لیکن خداوند کل کو یہی تیری آنے والی کلیسیا ہیں۔ خدا منت کرتے ہیں کہ ابھی سے انہیں اپنے ہاتھ میں لے تاکہ خداوند یہ تیرے جلال، تیری حشمت اور تیری بادشاہی کو وسعت دینے کی خاطر اپنے آپ کو تیار کریں۔ خدا جیسے جیسے یہ خون اور گوشت میں بڑھتے ہیں، تیری نزدیکی اور تیری قربت میں بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں، ایمان کے مضبوطی دیتے تاکہ خداوند حالات و واقعات کتنے بھی گمبھیر اور دگرگوں کیوں نہ ہو جائیں، خداوند ان کی ایمان میں کسی طرح کی بھی لغزش نہ آئے، بلکہ یہ روز روز خداوند ان تمام حالات کے باوجود تجھ میں مضبوط ہوتے جائیں۔ آج کی ساری عبادت کو شروع سے لے کر آخر تک تیرے ہاتھ میں دیتے ہیں، تو ہماری معاملت کر، خداوند یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ خداوند کی تعریف کرتے ہوئے ایک زبور گائیں گے، زبور نمبر 130۔ زبور نمبر 130۔ اے یہوہ دے لوگ اس سے رکھو ایمان، کیوں جو باری نجات ہے وچ او دے فرمان۔ اے یہوہ دے لوگ اس سے رکھو ایمان، کیوں جو باری نجات ہے وچ او
तू सुन लिया साडे खुदा है यहोवा तेरो जे तू साडे गुनाह दा करे सा जे तू साडे गुनाह दा करे सा और जो तेनू करो केड़े सकदा जवाब है यहोवा तेरो तेरे कोल है मुआफी तू बख्शा गुनाह तेरे कोल है मुआफी तू बख्शा गुनाह तां जो लोकां नू डर होवे तेरा सदा है यहोवा तेरो है उठीक यहोवा नू पई मेरी जान है उठीक यहोवा नू पई मेरी जान आउण उस कलाम ते मैं रखदा ईमान है यहोवा तेरो जिवें पैरे वाला वेखदा है फजर दी रात जिवें पैरे वाला वेखदा है फजर दी रात मैं भी उस तों वधीक तकदा तेनू खुदा है यहोवा तेरो है खुदा ने लोगो रखो सब इत्तेकाद है खुदा ने लोगो रखो सब इत्तेकाद इस्राएल नू गुनाहों पर दया कर है यहोवा तेरो उस ते रखो ईमान जो मारी नजात है जो से फरमान है यहोवा तेरो खुदा हमारे आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं खुदाबंद कि तू जिंदा है और तू कादिर मुतलक खुदा है। ऐ बाप, तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं कि तू जो इतना बड़ा कवि और कादिर खुदा है कि आसमान तेरा तख्त और ज़मीन तेरे पाँव की चौकी है। तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने इस ज़मीन पर बसने वाले हम जैसे नाचीज़, निकम्मे और गुनहगार इंसानों की खातर अपने पाक और पवित्र बेटे को कुर्बान किया, जिसके खून के वसीले से हमारी ज़िंदगी पर मोहर लगाई गई और जिसके पाक और पवित्र कफ़ारे के वसीले से खुदामंद हम तेरे ख़ानदान में शामिल हुए हैं। तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने अपने बेटे की उस अजीम कुर्बानी के वसीले से हमें ये हैसियत बख्शी है कि हम तेरे बेटे और बेटियाँ कहलाएं और जब चाहें जिस हाल में भी हों हम तेरे कदमों में आ सकते हैं। खुदा तेरे शुक्र और तेरी तारीफ़ करते हैं कि जब जब हम तेरे पास आते हैं तो तू सचमुच खुदामंद हमारे साथ होता है। ऐ खुदा इस वक्त तेरी हजूरी को महसूस करते हुए हम सब अपने आप को तेरे सुंदर और जलाली कदमों में झुकाते हैं और मिन्नत करते हैं खुदामंद तू अपनी शफकत, अपनी रहमत और अपने बड़े फजल का हाथ बढ़ा, हमें से एक एक ज़िंदगी को छू। खुदा जिस तरह तूने पिछले सारे महीनों में उस बड़ी मोहलक वबा से बचाया, खुदामंद इसी तरीके से अपने बच्चों को आइंदा भी बचा कर तो अपनी पाक पनाह में रख। और खुदा अपनी उन तमाम असीसों को जो इस देश में हैं, परदेश में हैं, जहाँ कहीं भी हैं, खुदा मिन्नत करते हैं कि इस किस्म की तमाम वबाओं और बीमारियों से तूने हमेशा बचाए रखना। खुदा अपने लोगों के सारे कारोबार, मेहनत व मुशक्क़त, माल जान, खेती बाड़ी को अपने हाथ में ले। कलीसिया में अगर कोई बीमार, दुखी, लाचार है, मुसीबत ज़दा या गमज़दा, सबको खुदावंद तू ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती अता कर। ऐ खुदा तेरे शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें प्यार किया, हमें औलाद बख्शी। खुदावंद ये औलाद बेशक हमारी नस्ल है, हमारी आने वाली पुश्त है, लेकिन खुदावंद
تیرے پاک کلام کے مطابق ہم اقرار کرتے ہیں کہ خداوند یہی تیری آنے والی کلیسیا تیرے بدن کا تیرے دلہن ہے۔ خداوند منت کرتے ہیں کہ تو انہیں اپنے ہاتھ میں لے۔ ابھی سے خداوند زمانہ کا کتنا دگرگوں ہو جائے، برگشتگی اور گمراہی کی فضا پیدا کر دے، لیکن اے خداوند منت کرتے ہیں کہ اپنے پاک روح کے وسیلے سے ان بچوں کو تو اپنے ہاتھ میں لے، تاکہ خداوند کسی قسم کی کوئی ایسی ایمانی لغزش ان کی زندگی میں نہ آئے، بلکہ خداوند یہ بہتر اور خوبصورت طریقے سے تیرے نام کو جلال دینے کا سبب بنے۔ آج کی بڑی ساری عبادت کو شروع سے لے کر آخر تک اپنے ہاتھ میں لے، خداوند یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ خداوند کے زندہ پاک اور مقدس کلام میں سے نئے عہد نامے میں سے ایک حوالہ پڑھیں گے، پولس رسول کا خط افسیوں کے نام، اس کا 4واں باب اور اس کی 25ویں آیت سے لے کر اس باب کے آخر تک۔ پولس رسول کا خط افسیوں کے نام، اس کا 4واں باب اور اس کی 25ویں آیت سے اس باب کے آخر تک۔ خداوند کے پاک کلام میں یوں مرقوم ہے، پس جھوٹ بولنا چھوڑ کر ہر ایک شخص اپنے پڑوسی سے سچ بولے، کیونکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے عضو ہیں۔ غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو، سورج کے ڈوبنے تک تمہاری خفگی نہ رہے، اور ابلیس کو موقع نہ دو۔ چوری کرنے والا پھر چوری نہ کرے، بلکہ اچھا پیشہ اختیار کر کے ہاتھوں سے محنت کرے، تاکہ محتاج کو دینے کے لیے اس کے پاس کچھ ہو۔ کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے، بلکہ وہی جو ضرورت کے موافق ترقی کے لیے اچھی ہو، تاکہ اسے سننے والوں پر فضل ہو۔ اور خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو، جس سے تم پر مخلصی کے دن کے لیے مہر ہوئی۔ ہر طرح کی تلخ مزاجی اور قہر اور غصہ اور شور و غل اور بدگوئی، ہر قسم کی بدخواہی سمیت تم سے دور کی جائے، اور ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو، اور جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے ہیں، تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو۔ خداوند اپنے پاک کلام کے پڑھے جانے پر اپنی برکت بخشے، آمین۔ آئیے ہم اپنے سروں کو خداوند کو جھکائیں اور دعا مانگیں۔ خدا ہمارے آسمانی باپ، تیرے اس زندہ پاک اور مقدس کلام کے لیے تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں، جس کے وسیلے سے باپ تو اپنے بچوں کی ہدایت اور رہنمائی فرماتا ہے۔ اے خداوند سے تیرا پیار اور تیری محبت ہے کہ تو اپنے بچوں کو موت اور ہلاکت کی راہ سے ہٹا کر زندگی کی راہ پر گامزن کرنا چاہتا ہے۔ خداوند تو اس سے منت کرتے ہیں کہ تو ہمارے ذہنوں، دلوں اور زندگیوں کو تیار کر، تاکہ کلام کا جو بھی بیج بویا جائے وہ تیری مرضی کے مطابق پھل۔ اپنے خادم کے ساتھ ہو، بولتے وقت پاک روح کی ہدایت اور رہنمائی فرما۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ افسیوں کا خط اس کا 4واں باب، اس میں ایک چھوٹی سی آیت ہے، ابلیس کو موقع نہ دو۔ جب ہم پاک کلام کو پڑھتے ہیں تو ابتدائی کلیسیاؤں میں ایشیا کوچک میں 7 کلیسیائیں ہیں، جن میں افسس کی کلیسیا کو ایک ماڈل کلیسیا سمجھا جاتا تھا۔ مکاشفہ کی کتاب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو پہلا خط افسس کی کلیسیا کو لکھا گیا، جس میں خدا کا بندہ اقرار کر رہا ہے
کہ میں تیری مصیبت کو جانتا ہوں، تم ایمان سے برگشتہ نہیں ہوئے، میری خاطر دکھ اٹھاتے ہو، دکھ اٹھاتے اٹھاتے تھکے نہیں، جو تمہیں غلط بات بندی ہوتے ہیں ان کو تم نکال دیتے ہو، ان سے کوئی رابطہ نہیں رکھتے، یعنی ہر قسم کی اچھی بات ان کے اندر مسرات ہے۔ لیکن کچھ سالوں کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو 54 عیسوی میں پولس نے اس کلیسیا کو قائم کیا، ایک بہت اچھا خداوند کا خادم ہے جو اس کی بنیاد رکھتا ہے۔ پھر جب حالات خراب ہوئے تو پرسکا اور ایکویلا کو وہاں چھوڑ کر وہ چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد اپلوس جو پولس سے بھی بہتر طرز تخاطب رکھتا تھا وہ آیا اور اس نے آ کر تو ایک اور طریقے سے ان میں ضرور ڈالی، یہ اور بھی زیادہ خوبصورت کلیسیا بن گئی۔ پھر جب یوحنا رسول جو ہے جس نے مقاصہ کی کتاب بھی لکھی، یوحنا کی انجیل بھی اور خط بھی لکھے ہیں، وہ بھی کافی دیر تک اس کلیسیا میں رہا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اس کلیسیا کا بشپ بھی بنا۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یکے بعد دیگرے اچھے سے اچھا جو خدا کا خادم تھا، خدا کا پیغمبر تھا، اس کلیسیا میں رہا، جس وجہ سے یہ کلیسیا بہت زیادہ ترقی کرتی۔ لیکن یہ بات ہر جگہ پر ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں خدا کے لوگ جو ہیں روحانی طور پر ترقی کرتے ہیں تو کسی نہ کسی طریقے سے شیطان اپنا کام آ کر دکھا جاتا ہے۔ جب تھوڑا سا نفاق، تھوڑی سی کوئی ایسی گڑبڑ نظر آئی ہے تو پولس اس کلیسیا کو خط لکھتا ہے، اور خط لکھتے ہوئے پہلے 3 ابواب میں وہ تعلیم جو اس نے دی تھی اس کو دوبارہ دہراتا ہے، اور پھر آخری 3 ابواب میں، چوتھا، پانچواں اور چھٹے باب میں وہ ان کو عملی باتیں بتاتا ہے۔ اور عملی باتیں بتاتے ہوئے جہاں وہ کہتا ہے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، تمہاری خفتی نہ رہے، وہ ایک مختصر سا چھوٹا سا فکرہ بیان کرتا ہے۔ سب چیزوں کا نچوڑ یہی ہے کہ تم ابلیس کو موقع نہ دو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابلیس کیا کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس کا حل یہی ڈھونڈتا ہے، یہی حل نکالتا ہے کہ ہم ابلیس کو موقع نہ دیں۔ ابلیس 2-3 کام کرتا ہے۔ سب سے پہلی بات جو ہے، ابلیس جو ہے اسے قطر پسند نہیں کہ خدا کے لوگوں میں اتحاد، یگانگت یا پیار جو ہے یا اکٹھ قائم رہے۔ اب کرتا کیا ہے؟ جہاں بھی چند لوگ مل کر خدا کے کام کو آگے لے جانا چاہتے ہیں، شیطان کسی نہ کسی طریقے سے ان کے اندر ایک انا پیدا کر دیتا ہے۔ میں ایک اور طریقے سے آپ کو بتاتا ہوں۔ ہر انسان کے اندر ایک سپیریئرٹی کمپلیکس ہے، اپنے آپ کو بڑا بنانے کی بات ہوتی ہے۔ مختلف طریقوں سے وہ اپنے آپ کو، اپنے اندر کے سے انسان کو مطمئن کرنے کے لیے وہ مختلف ایسے کام کرتا ہے، بڑا ظاہر۔ یہی بڑا پن ظاہر کرنے کے لیے، بڑا بننے کے لیے اگر آپ پوری دنیا کو دیکھیں تو دنیا دارالحرب بنی ہوئی ہے، جنگ و جدل ہے۔ مقصد کیا ہے؟ جو کوئی سپیریئر اپنے آپ کو کنٹری سمجھتی ہے، وہ اپنی سپیریئرٹی کو قائم رکھنے کے لیے کسی کی وہ مدد کرتی ہے، کسی کو اپنا بناتی ہے، کسی کو کچھ بتاتی ہے، کسی کو کچھ بناتی ہے، اور کوشش کرتی ہے کہ مجھ سے بڑا آگے نہ ہو، جس کی وجہ سے کچھ ناراض ہو جاتے ہیں، کچھ ان کے حق میں چلے جاتے ہیں۔ پھر اسی کو آپ ایک اور انداز سے دیکھیں، ہر انسان کسی نہ کسی مذہب کا پیروکار ہے، چاہے وہ تحریری طور پر اس کے پاس کوئی کتاب ہے، چاہے تحریری نہیں ہے، اس کے اندر ہی کوئی ایسی بات ہے، لیکن کبھی بھی کوئی بندہ جس بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے وہ کبھی نہیں کہے گا کہ میرا مذہب جو ہے وہ غلط ہے، بلکہ تروڑ مروڑ کر
مختلف طریقوں سے اس کی انٹرپریٹیشن کر کے تو وہ چاہتا یہی ہے کہ میرا مذہب جو ہے وہ تمہارے مذہب سے بہتر ہے۔ دنیا میں 3 مذاہب ہیں جن کو ہم توحید پرست مذاہب کہتے ہیں، یہودیت ہے، مسیحیت ہے اور اسلام ہے۔ ان تینوں مذہب کو دیکھیں، ہر مذہب دوسرے 2 کو چاہے گا کہ نہیں تم میں یہ غلطیاں پائی جاتی تھی، یہ غلطی پائی جاتی ہے، ہر مذہب جو ہے۔ اور پھر یہاں تک کہ ہے کہ بعض اوقات ہم مذہب کی سچائیوں کو واضح کرتے کرتے سچائی سے ہم کسی کو دلیل سے جیتنا نہیں چاہتے بلکہ کوشش کرتے ہیں میدان میں جیتنے۔ مذہب سے آگے کسی بھی ایک مذہب کو لے لیں، اسلام کو لے لیں، یہودیت کو لے لیں، مسیحیت کو لے لیں، آگے فرقوں میں آپس میں ایک جنگ لگی ہوئی ہے، ہمارا فرقہ بہتر ہے، ہم کلام کے مطابق ہیں، یہ کلام کے مطابق نہیں ہے، یہ غلط کرتے ہیں، ہم صحیح کرتے ہیں۔ جس وجہ سے وجہ کیا ہے؟ آہستہ آہستہ ہمارے اندر شیطان سیاسی طور پر یا مذہبی طور پر یا فرقہ وارانہ طور پر ایسی انا، ایسی سپیریئرٹی، ایسا کمپلیکس پیدا کر دیتا ہے، ہم اسی کو ایکسرسائز کرتے ہم آپس میں نفاق پیدا کرتے ہیں۔ پولس دراصل کہہ یہ رہا ہے کہ ہم اس انا کو ختم کریں۔ جب ہم انا کو ختم کریں گے ہم اتحاد، یگانگت، محبت و پیار سے رہیں گے۔ تو یہ کیسے ختم ہوگا؟ ذرا تھوڑا سا اندازہ کریں۔ یہی اتحاد ہے جو چرواہوں کے اندر ہوا، انہیں خبر ملی، انہوں نے یسوع کو دیکھ لیا۔ یہی اتحاد یگانگت ہوئی تو خدا کا پاک روح جو ہے وہ 10 دن کے بعد ان کے اوپر آ گیا۔ یہی اتحاد یگانگت ہوئی تو پطرس کے لیے خدا ان کو جیل کھولنی پڑی۔ آج بھی وہی خدا مجھے اور آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپس میں اتفاق اور یگانگت پیدا کریں۔ اتفاق اور یگانگت پیدا کرنے کے لیے بعض قدم غلط طریقہ استعمال کرتے ہیں۔ ہم دوسروں کو کہتے ہیں تو اپنے اندر سے یہ بات نکال، ہم اکٹھے ہو جائیں گے، فلاں تو اپنے اندر سے یہ بات نکال۔ بلکہ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ ایک بچہ تھا جس کو کہا گیا کہ دنیا کا نقشہ جو اس کو ٹائلیں دی گئیں تو ان ٹائلوں کو، ان پیسز کو ملا کے تو اپنے دنیا کا نقشہ بنانا ہے۔ اب اس بچے کے ذہن میں یہ تو نہیں تھا کہ مجھے پتہ چلے کہ افریقہ کہاں آئے گا، زمبابوے کیسے آئے گا، نمیبیا کہاں آئے گا، لیبیا کہاں آئے گا، عراق کہاں آئے گا، ایران کہاں آئے گا۔ اب جو ٹائلیں تھی اس کو ملاتے تھک ہار کے تو اس نے ٹائلیں بند کی اور اوپر رکھنے لگا۔ جب وہ ڈبہ اوپر رکھنے لگا تو ایک سائڈ پہ لکھا تھا کہ جب دنیا کا نقشہ مکمل ہو جائے گا تو اس کے پیچھے انسان کا نقشہ بھی بن جائے گا، یا انسان کی شکل بھی مکمل ہو جائے گی۔ ایک دم سے اس نے نیچے اتارا، اس نے کہا مجھے یہ تو پتہ ہے نا، مجھے یہ تو پتہ ہے کہ انسان کے ہاتھ کدھر آئیں گے، اس کا پاؤں کدھر آئے گا، اس کی آنکھیں کدھر آئیں گی۔ اس نے جلدی سے انسان کے نقشے کو مکمل کیا، تو جب اس نے الٹا آ کے دوسری طرف دیکھا تو دنیا کا نقشہ مکمل ہو گیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ اتحاد پیدا کریں گے، فلاں تو اپنے اندر سے یہ بات نکال، فلاں تو اپنے اندر سے یہ بات نکال، مجھے پہل کرنے کی ضرورت ہے کہ میں اپنے آپ کو ایک انسان بناؤں، مجھ میں جو کمزوریاں ہیں اس کو دور کروں، اور جب ہر ایک اپنی اپنی کمزوری کو دور کرے گا، شیطان کو شکست ملے گی، ابلیس کو موقع نہیں ملے گا، اور وہ خدا جس کو ہم کہتے ہیں کہ خدا خدائے محبت ہے، اس کا تقاضا بھی یہی ہے ہم زمین پر بسنے والے آپس میں مل جل کر رہیں، تاکہ ہماری رفاقت شراکت سے، ہمارے میل ملاپ سے، ہمارے پیار سے، ہماری اتحاد یگانگت سے اس زمین پر اس کے الہی تقاضے پورے ہوں۔ اور اس کے لیے صرف اور صرف مجھے اپنے آپ کو پہلے درست کرنے کی ضرورت ہے۔
دوسری بات ہے کیوں وہ کہتا ہے کہ ابلیس کو موقع نہ دو. کئی بار ہم اپنے اندر محسوس کرتے ہیں کہ نہیں انا کی بات میں نہیں کروں گا، وقار کی بات میں نہیں کروں گا، میں اپنے آپ کو سپیریئر بناؤں، لیکن منفی خواہشات ہمارے اندر پیدا کر دیتا ہے. کئی بار ہم ان خواہشات کو پورا کر لیتے ہیں اور کئی بار ہم پورا نہیں کر سکتے. ہماری پہنچ سے باہر ہوتی ہیں، ہمارے پاس شاید وہ اسکل نہیں ہوتی، ہمارے پاس شاید وہ ہنر نہیں ہوتا، شاید ہمارے پاس وہ قابلیت ہے نہیں کہ ہم ان تمام چیزوں کو حاصل کر سکیں، ہماری پہنچ سے باہر ہے. اب ایسی نامکمل خواہشات کو پورا کرنے کے لیے شیطان ہمارے سامنے کچھ ایسی چالیں رکھتا ہے. وہ ہمیں شارٹ کٹ بتاتا ہے اور انہی شارٹ کٹ کی وجہ سے شیطان اپنا کام جو ہے ہماری زندگیوں، ہمارے خاندانوں اور ہماری کلیسیوں کے اندر پورا کر دیتا ہے. آدم اور حوا کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ دنیا میں آج تک ہوتی ہیں سائنسات، کسی جوڑے کو، کسی بندے اور کسی عورت کو حاصل نہیں ہوئی جتنی خواہشات ہو سکتی. لیکن شیطان نے کیا کہا؟ یہ چھوٹا سا کام کر لو گے تو تم بڑے بن جاؤ گے، خدا کے برابر ہو جاؤ. منفی خواہشات پیدا کر، اور انہی منفی خواہشات کی بنا پر اس آدم نے کیا کیا؟ گناہ کر دیا. جو خدا نے کہا تھا اس کو نہ پورا کیا، شارٹ کر لگانے کی کوشش. یعقوب نے کیا کیا تھا؟ یعقوب نے موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنے اندر کے اس انسان کو جس کے حق قبضے میں تھی، اس کو 2 حصے ملیں گے، عیساؤ کو 2 حصے ملیں گے، مجھے 1 حصہ ملے گا، میں کمزور ہو جاؤں گا، میں غریب رہوں گا، یہ امیر ہوگا. اس کی بھوک اور پیاس کو اپنے سگے بھائی کی بھوک کو مٹایا نہیں، شیر نہیں اپنی نعمت کی اور اسے پہلا اٹھانے کا حق نہیں. اور جب اس کی ماں نے پھر دوسری دفعہ کہا کہ برکتیں بھی دے دے، اور اس منفی اس خواہش کو جو اس کے اندر چھپی ہوئی تھی اس کو پورا کرنے کے لیے ماں کی پلاننگ کو اس نے پایا تکمیل تک پہنچایا. شیطان چاہتا ہے کہ خدا کا جو طریقہ کار ہے کہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ، اس لیے تھوڑا سے دیکھیے، جب وہ وہاں سے بھاگا جا رہا ہے تو خدا نے اسے راستے میں رویا دکھائی، اور رویا میں کیا ہے کہ سیڑھی ہے جس کے اوپر آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ فرشتے جا رہے ہیں اور سٹیپ بائی سٹیپ نیچے اتر رہے ہیں. خدا ایکچولی بتانا یہ چاہتا ہے یہ فرشتوں کو سیڑھی پر چڑھنے یا اترنے کی ضرورت نہیں ہے. سیڑھی یہ خدا دکھا رہا ہے یعقوب کو کہ تیرے اندر کا انسان ترقی کرنا چاہتا ہے، بڑا بننا چاہتا ہے، تو جو شارٹ کٹ تو یا منفی جو طریقہ کار تو استعمال کر رہا ہے وہ منفی طریقہ کار استعمال نہ کر. اگر تو سٹیپ بائی سٹیپ کرے گا میں تجھے برکت دوں گا. اور یہی کچھ ہوا. 20 سال اس نے خدمت کی، 20 سال اس نے خدمت کی اور بہت مال دولت حاصل کیا. اس کے مقابلے میں عقل کو جب ہم دیکھتے ہیں تو عقل نے کیا کیا؟ خدا کا حکم کچھ اور ہے، اس نے لالچ کر لیا، سب دنیاوی چیزوں کا لالچ کر لیا، اور جس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وادی عقور میں خود بھی جل گیا، بیوی بھی، بچے بھی، اور سارے کے سارے اس کے مال و دولت جو کچھ بھی تھا سب میرے اسی سے. کئی بار ہمارے اندر کا انسان جو بڑا بننا چاہتا ہے، چیزوں کو لینا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس یہ بھی ہو وہ بھی ہو، اس انسان کو شیطان بیدار کرتا ہے، آزمائش میں پھنساتا ہے. تیرے پاس یہ طریقہ ہے، تیرے پاس یہ طریقہ ہے، اپنے آپ کو بڑا بنا لے. آج اگر دنیا میں تجزیہ کیا جائے دہشت گردی کے پیچھے کیا بات ہے؟ کیوں ینگ طبقہ جو ہے وہ اپنے جسم پر بم باندھ کر تو وہ سوئسائڈ کرتے ہیں؟
लाखों रुपया शायद उनको मिलना था। कितने ऐसे लोग हैं जो मनशियात बेचकर अपने आप को बड़ा बना रहे हैं, पर्दा फरोशी करते हैं। इसलिए मेरे अंदर के इंसान को जब हम ये कहें कि खुदा ने जहाँ रखा है मैं उस पर मुतमईन हूँ, मैं उसका शुक्र अदा करूँ, और जो खुदावंद तरीकाकार मुझे बताता है मैंने उसके मुताबिक चलना है, तो खुदावंद कभी भी आपसे नाराज़ नहीं होगा और इब्लीस को हर रोज़ आपकी ज़िंदगी में शिकस्त मिलती रहेगी। इसलिए अगर हम इब्लीस को अपने अंदर मौका नहीं देना चाहते तो पहली बात यह है हम अपने आप को दुरुस्त करें। नंबर 2, हम वो तरीकाकार इख्तियार करें जिसके वसीले से खुदावंद हमें तरक्की देगा। जो शैतान शॉर्टकट बताता है वो तरीकाकार कभी भी इस्तेमाल न करें। तीसरी और आखिरी बात जो बताना चाहता हूँ, शैतान नहीं चाहता कि इस दुनिया में मरने के बाद हम खुदा के साथ रहें, जिसका मतलब है वो उस हालत में हमें जिंदगी नहीं देना चाहता बल्कि जहन्नम में हमें डालकर फतहमंदी का शादियाना बजाना चाहता है। और कई कैसे तरीके उसने किए, कई कैसे तरीकाकार किए। इसलिए खुदा का पाक कलाम मुझे और आपको ये कहता है हम इस रोजमर्रा जिंदगी में अपने कामों का तज्जिया करें। ये मैं जो काम कर रहा हूं, ये जो मेरी गुफ्तगू है, ये जो मेरा तर्ज जिंदगी है, ये खुदा को पसंद है, खुदा के से बेजार नहीं हो रहा। अगर ये थोड़ी सी सोच अदर में आदम और हवा के पास आ जाती है कि जिस फल खाने के नतीजे में शैतान बेशक हमें ये कह रहा है कि तुम खुदा के बराबर हो जाओगे, लेकिन खुदावन क्या कह रहा है? बाग के तमाम दरख्तों का फल खाना है, इस दरख्त का फल नहीं खाना। हमें किसकी बात माननी है, खुदा की या इसकी? और जिस दिन हमारा रवैया, जिस दिन हमारी सोच और जिस दिन हमारा नजरिया ये बन जाएगा कि जो मर्जी हो जाए हमने खुदा की बात माननी है, बंदों की बात नहीं माननी जिनके वसीले से शैतान काम करता है। हम उन सोचों को पाया तक मिलकर नहीं पहुंचाएंगे जिनके इख्तिताम पर मौत ही मौत है। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, आज जिन हालात में हम गुजर रहे हैं, बेशुमार खुदा के लोग, खुदा के बंदे, खुदा की कलीसिया, खुदा का बदन, जिनको नूरों की मानद इस दुनिया में चमकना है, अपनी रोशनी से पता नहीं कितने और लोगों को रास्ता दिखाना है, अपनी जिंदगी का तज़किया ना करके, अपनी जिंदगी में ये सोच ना लाके कि जो मैं काम कर रही है खुदा को पसंद है कि नहीं, किसको पसंद है, इस बात का ख्याल ना करते, न जाने कितनी लोग ऐसे हैं जो इस खुशफहमी का शिकार हैं। हम खुदा के साथ चलने वाले लोग हैं, हम खुदा की कलीसिया हैं, हम खुदा की दुल्हन हैं, खुदा का बदन हैं। और सच बात यह है, दरअसल अपनी उन सोचों, ख्यालों और उन नज़रियात की वजह से वो खुदा से दूर होते जा रहे हैं और उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ इब्लीस है जो काम कर रहा है। इसलिए पौलुस हमें उस अबदी हलाकत से बचाने की खातिर, पौलुस हमें किसी खुदा के अजाब से बचाने की खातिर, और पौलुस इस ज़मीन पर खुदा की मोहब्बत के तकाज़ों को पूरा करवाने की खातिर सिर्फ एक बात मुझे और आपको कह रहा है, मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, मेरे साथियों, इब्लीस को मौका ना दो। हमें बात का इल्म भी नहीं होता कि इब्लीस कैसे कैसे हमारे अंदर काम करता है। इसलिए मेरे अजीजों, आओ अपने आप का तज़किया करें, अपनी ख्वाहिशात और ख्वाहिशात को पूरा करने का तज़किया करें कि किस तरीके से पूरा करते हैं। अपनी अना को नहीं,
ہم اپنی زندگی میں اس قادر خدا کو ترقی دینے کا منصوبہ سوچیں، اور جب جب ہم ایسا کریں گے ہر روز ہر لمحے ابلیس ہماری زندگی میں شکست کھاتا جائے گا اور خداوند کا جلال ہماری زندگی سے ظاہر ہوتا جائے گا، اور یہی خداوند کا تقاضا ہے، یہی خداوند ہماری زندگی سے چاہتا ہے۔ اس لیے پولس کہتا ہے ابلیس کو موقع نہ دو۔ خداوند آپ کو برکت بخشے۔ دعا مانگیں۔ ہمارے آسمانی باپ تیرا شکر کی تعریف کرتے ہیں تیرے پیار تیری محبت کے لیے کہ خداوند اپنے بچوں کو اس ابدی ہلاکت سے بچانے اور اس راہ سے ہٹانے کی خاطر تو وقتاً فوقتاً اپنے پاکلام کے وسیلے سے ہمیں جھنجھوڑتا، ہمیں آگاہی اور رہنمائی بخشتا ہے۔ خداوند خدا، وہ ابلیس جو ہمارا دوست بن کر، وہ ابلیس جو ہمارے اندر کے انسان کو مطمئن کرنے کی خاطر اور اسے خوبصورت بنانے کی خاطر مختلف ایسی منفی چالیں، منفی خواہشات ہمارے اندر پیدا کرتا ہے، منت کرتے ہیں خداوند ہمیں سمجھنے، سیکھنے اور اپنی زندگی کا، اپنی سوچوں کا، خیالوں کا، اپنے نظریات کا تجزیہ کرنے کی توفیق دے، تاکہ خداوند ہم تیری پاک مرضی کے مطابق زندگی گزاریں اور ہماری زندگیوں سے تیرے نام کو عزت اور جلال ملے۔ ہماری مدد کا ہے خداوند یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس سے ہم اپنے قصوروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور میں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں، آمین۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سبوں کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔